وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق مالک اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے جو تمام مہینوں سے سب سے بہتر مہینہ ہے اور جس میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی تمام مہینوں سے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. یہ مہینہ اب ہمارے بالکل سر پہ کھڑا ہے اور گنتی کے کچھ ہی دنوں کے بعد 3 یا 4 دنوں کے بعد میں یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہم سب واقعی میں خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس زندگی میں موقع عطا فرمایا کہ اس مہینے کے قریب ہمیں کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ ہم سب کو ملے تاکہ اس کے اندر ہم اپنی غلطیوں کی خطاؤں کی اللہ تبارک و تعالی سے معافی کروا کر جنت کا خود کو مستحق بنا سکیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو ایمان والوں کے لیے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک ایک عمل کا ثواب بے شمار رکھا ہے. یہ تو ثواب ان اعمال کا ہے جو انسان روزے کے علاوہ کرتا ہے، لیکن روزہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ صرف اور صرف میں ہی دوں گا
اور دوسری نیکیاں ہیں اس کے لیے ایک حد متعین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیت کے حساب سے 700 گنا تک بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن روزہ یا پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر گناہوں کو چھوڑ کر دن گزارنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ اس سلسلے میں زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ صحیح طرح سے ہم تصویر نہیں کھینچ سکتے یا اس طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے صحیح طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا کتنا پسند ہے، باقی اعمال کو چھوڑے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی برکت اس وجہ سے بھی بڑھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اپنے عظیم کلام کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عشرے رکھے، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا۔ 10 دن کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت کے لیے بہت بڑا انعام دیا کہ پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت لوٹے، دوسرے 10 دنوں میں اللہ سے معافی کروائے، اور تیسرے 10 دنوں میں وہ کیا کرے؟ جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلا دے، جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دے۔ اور یہی ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ اور ایسا برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعتکاف رکھا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اس کا ثواب اس سے خود اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے روزے کے اندر جو غلطی ہو جاتی ہے اس کے معافی کے لیے صدقہ فطر رکھا۔ تو یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی برکتوں والا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مہینے کی قدر کرے، جو اس مہینے کی قدر کرے، جو اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ یوں تو ہماری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں گزرتی ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کی اگر ہم قدر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اور جس چیز میں جتنا ثواب ہوتا ہے اس میں اتنا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت ہی بڑھا چڑھا کر رکھتا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ ایک ایک گناہ کا عذاب بھی بہت ہی بڑا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے، اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ انہیں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ نہ تو انہیں رمضان کا مہینہ آنے کی خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی رمضان کا مہینہ جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، علماء کرام، اولیاء دین، بزرگان دین، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ خوشی سے ان کے چہرے چمک اٹھتے تھے، خوشی سے انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے، اور جب رمضان کا مہینہ الوداع ہوتا تھا، رخصت ہوتا تھا، تو وہ راتوں کو بیٹھ کر روتے تھے، رمضان کے مہینے کے آخری دن میں روتے تھے وہ، اور اپنا حساب کرتے تھے کہ ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا۔ اس بات پر روتے تھے کہ پتہ نہیں زندگی آگے موقع دے یا نہ دے، اس بات پر روتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں زندگی میں آگے رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے اس رمضان کو غنیمت وہ سمجھا کرتے تھے۔
اور اس کی جدائیگی پر وہ دکھی ہوا کرتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے نہ جانے کتنے رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بنایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ کے لیے، مشق کے لیے بنایا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں اور عام مہینوں سے الگ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت آگے کے 11 مہینوں میں ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر روٹین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مشق کا مہینہ ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کو اللہ نے صوم کا نام دیا۔ صوم کیوں کہتے ہیں؟ صوم اس لیے کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے، ایک عرب میں جو گھوڑے ہوا کرتے تھے انہیں وہ تیز کرنے کے لیے اور انہیں اور طاقتور بنانے کے لیے وہ کچھ دنوں تک اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھا کرتے تھے، اور ان دنوں میں وہ بھوکے ان سے محنت کرواتے تھے، ان سے تھوڑی مشقت کرواتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے وہ گھوڑے تیز ہو جاتے تھے، اس سے وہ گھوڑے پہلے سے زیادہ اور طاقتور ہو جاتے تھے، ان کے اندر پہلے سے زیادہ اور پھرتی آ جاتی تھی۔ تو یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کے روزے کے لیے رکھا ہے، صوم کا لفظ، تاکہ بندہ اس مہینے کے اندر جب وہ بھوکے پیاسے رہ کر اور محنت مشقت کر کے اللہ کی عبادت کر کے جب اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو یہ بندہ بہت ہی تیز اور پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب تک پہنچ جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس مہینے کو ویسے ہی گزار دیا جیسے باقی 11 مہینے کو گزارتے ہیں تو بندہ پہلے سے زیادہ سست ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اور زیادہ وبال آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد میں ایسے لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، چہروں پہ ان کی سیاہی چھائی ہوتی ہے، لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں، رمضان کی قدر کرنے والے ہیں، عید کے بعد دیکھیں گے خود عید کے دن ان کے چہروں پہ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور عید کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان کس طرح سے لہلہاتا ہے اور کس طرح سے خوش اور خرم زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو انسان رمضان کے مہینے میں یوں ہی رہا اور گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، نہ تو اس انسان کو عید کی خوشی ملتی ہے اور نہ ہی انسان اس کے بعد میں باقی دنوں میں خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی جو روح ہے وہ روح خوش نہیں ہے۔ دراصل رمضان کا مہینہ انسان کے لیے اس کی روح کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے بدن کو تازہ کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم تازہ ہوتا ہے، لیکن ایک بھوک روح کی بھوک ہے، روح کی تازگی ہے۔ اگر ہم نے روح کو تازہ نہیں کیا، روح کو فریش نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روح آہستہ آہستہ مردہ ہو جائے گی۔ یہ بھوکی اور پیاسی تڑپتی رہتی ہے اور ہم اس کی بھوک اور پیاس کو نہیں بجھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتی ہے یہ روح۔ پھر انسان جو ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ اس کو بوجھل معلوم ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ گننا شروع کر دیتا ہے کہ کب یہ مہینہ جائے، حالانکہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، پھر بھی اس کو ٹینشن ہے کہ یہ مہینہ کب جائے۔ لیکن جو انسان نیک ہوتا ہے وہ انسان اس مہینے کو غنیمت سمجھتا ہے، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے اور پہلے سے اس کے لیے تیاری کر کے رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، لیکن رمضان کی تیاریوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راشن خرید لینا، تیل خرید لینا، اچھے اچھے پھل خرید لینا، کھجوریں پہلے سے جمع کر لینا، یہی صرف تیاری ہے۔ یہ ایک تیاری کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری اصل تو یہ ہے کہ رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بدن کو تیار کریں، اپنے آپ کو طاقتور رکھیں تاکہ رمضان کے مہینے میں بھوکے رہ کر ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سے طاقتور بنائیں شعبان کے مہینے میں یا رمضان سے پہلے، اور خوب بالکل بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کا کام اور بڑھ جاتا ہے، ان کی مشغولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی کا ایسا معمول بنائیں کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے کام کو آدھا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ ایک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، 11 مہینے آپ کے پاس میں کمانے کے لیے ہے۔ اور آپ یہ بات رکھیں، اگر شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس ایک مہینے میں کما کر ہی آپ
مالدار بن جائیں گے تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ 11 مہینے میں آپ جتنا بھی کمائیں، لیکن ایک مہینے کو آپ اللہ کے لیے خاص کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ کمائیں، لیکن اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کا کام بڑھ جاتا ہے، ان کی مشغولیت بڑھ جاتی ہے، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اس لیے روزے کی قدر کرے، رمضان کے مہینے کی قدر کرے، اور اس مہینے کے لیے خاص طور سے تیاری کرے اور خوشی کے ساتھ میں اس کا انتظار کرے، اس کو بوجھل نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ پہلی امتوں کو نہیں دیا، یہ مہینہ پہلی امتوں کو نہیں ملا، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ روزے تھے پہلے سے، الگ الگ طرح کے روزے تھے ان کے ہاں پہلی امتوں میں، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا۔ اب کوئی ہمیں اتنا بڑا اتنا قیمتی تحفہ دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس کو لیتے ہی نہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے قیمتی تحفے کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں کوشش کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اس سے جو ہے اپنے بدن کے اندر تازگی پیدا کریں گے، اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کریں گے۔ میرے بھائیو، روزہ انسان کے اندر بہت ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ روزہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ پڑھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے کے یوگ نہیں ہے اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات نماز پڑھنا، اور تیسری بات روزہ رکھنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا۔ ان 5 چیزوں کے اندر، ان 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو تو انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد گر جاتی ہے اور ڈھہ جاتی ہے۔ کوئی انسان کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا یہ آدمی جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں، جہاں اللہ نے پورے اسلام کا نچوڑ بیان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام لوگ جہنم کے اندر ہیں، سوائے کن کے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلے تو کلمہ، وعملوا الصالحات، اور دوسرے نمبر پر نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کے اندر ساری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اس کے اندر ہیں۔ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے، حق کا ایک دوسرے کو حکم دینے والے، اور بھلائی کا ایک دوسرے کو حکم دینے والے۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ 4 طرح کے لوگ بس جو یہ 4 کام کر رہے ہیں، صرف وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جنت اور جہنم کے لوگوں کو آپ نکالیے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں جہنم میں کیسے، میں جہنمیوں سے جنت سے نکالوں، یا میں کتنے جنتی کو نکالوں اور کتنے جہنمی کو نکالوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہر 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 کو آپ جہنم میں نکالیں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف طور سے اعلان فرما دیا، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے، نہ تو اللہ کی بات جھوٹی ہے اور نہ ہی اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہو سکتا ہے کون؟ تو اللہ نے صاف طور سے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، جو یہ 4 کام کرنے والے نہیں ہیں، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ اگر سارے کے سارے لوگ جہنم میں بھی چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ،
روزہ، حج اور سب سے پہلی چیز کلمہ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹی ہے، نماز ہر انسان پر فرض ہے۔ روزہ جو طاقت رکھتا ہے، بیمار نہیں ہے، ایسا بیمار جو ہمیشہ بیمار ہے، وہ بیمار نہیں ہے، اس پہ روزہ فرض ہے بنا کسی مجبوری کے۔ اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے۔ زکوٰۃ کسی انسان کے پاس طاقت ہے، پیسے ہیں، اور کسی انسان کے پاس سونا چاندی ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو ایسا انسان بھی اللہ کے یہاں عذاب کو شمار ہوگا۔ اور حج کرنے کی طاقت ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، تو ایسا انسان بھی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم بھی شمار ہوگا۔ تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، روزے کو۔ جس طرح سے نماز، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے روزہ فرض ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ ویسے ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھا، یعنی اس سے ہم سے پہلے جو امت تھی ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، اس کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ سکے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ کا ڈر آتا ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اس طرح آتا ہے کہ انسان یہ رمضان کے مہینے میں اپنے سامنے حلال کھانے کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے حرام نہیں بلکہ حلال کھانا رکھا ہوا ہے، پر وہ نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ انسان جب تقویٰ اس کے اندر آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ دنیا میں بھلے ہی پیسے والے، دولت والے، شہرت والے اور سیاست والے اور طاقت والوں کو عزت ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت دار آدمی سب سے زیادہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرفات کے میدان میں اعلان فرمایا تھا آخری حج میں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ نہ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر، جو نان عربی ہوتے ہیں دوسرے عرب کے باہر کے لوگ، نہ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی میں فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے وہی سب سے بلند ہے، وہی عزت والا ہے، اللہ کے یہاں وہی سب سے بڑا مرتبہ والا ہے۔ نہ تو کسی کے چہرے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، نہ تو کسی کے کوئی رشتہ داری سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، نہ تو کسی کے گاؤں، محلے، شہر یا پھر کسی کے دیش سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر ایمان والا نہیں ہے تو مدینے کا ہی کیوں نہ رہنے والا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے۔ تو تقویٰ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے مقبول عمل اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور وہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ روزہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا، انہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ اور جس آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس آدمی سے میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کو اللہ کا ڈر نہ ہو اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، کیوں؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، وہ کتنے بھی بیہودی حرکت کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر ہونا، تقویٰ ہونا، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کس سے؟ یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے صبر کرنا سیکھتا ہے، برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ صبر اور برداشت ایک ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ انسان صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر قابو رکھ لیتا ہے، تو یہ انسان اس کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں جنت حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ صبر انسان کو کیسے ملتا ہے؟ صبر ملتا ہے انسان کو روزے کے ذریعے سے، کہ ایک انسان دن بھر بھوکے پیاسے رہ رہا ہے، کھانے کی خواہش ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں اس کے سامنے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا،
دن بھر بھوکے پیاسے رہ رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک انسان کی جنسی خواہش ہے، اپنی بیوی سے ملاپ کی خواہش ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں منع فرما دیا ہے. اب وہ انسان صبر کرنا سیکھ رہا ہے. اب وہ انسان، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی، عمل کے ذریعے سے ٹریننگ ہو رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو پریکٹیکل کروایا جائے، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پریکٹیکل جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اندر زیادہ باقی رہتی ہے. پریکٹیکل کر کے ہمیں سکھلایا جا رہا ہے، ہمارے اندر وہ صبر کی طاقت پیدا کی جا رہی ہے. اور جو چیزیں تھیوری کی ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن جو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے اس سے زیادہ انسان کے اندر فرق پڑتا ہے. 1 مہینے کی حالت میں انسان بھوکے پیاسے رہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اپنے اوپر قابو رکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور گناہوں سے بچ رہا ہے، گالم گلوچ سے بچ رہا ہے، گندے کاموں سے بچ رہا ہے، صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. دنیا کی کوئی اور خواہش اس کو مقصود نہیں ہے. اب یہ انسان 11 مہینے بھی اسی حالت میں زندگی گزارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو 1 مہینے اس نے صبر کرنے کی ٹریننگ کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریننگ کر کے کوئی آتا ہے تو پھر وہ ماہر ہو جاتا ہے. دنیا کے ہر کام کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ماہر بننے کے لیے ٹریننگ کرنا ہوتا ہے. اس میں ایکسپرٹ بننا ہو تو ہم ٹریننگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر میں ایکسپرٹ بنانے کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے تاکہ انسان روزے رکھے تو وہ صبر کرنا اور برداشت کرنا سیکھے. جس انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو بھی اجاڑ لیتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی برباد کر لیتا ہے، سالوں کی شادی شدہ زندگی کو خراب کر لیتا ہے، ماں باپ کے رشتے کو خراب کر لیتا ہے، بھائی بہن کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے. کب؟ جب اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو یہ صبر انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہ صبر حاصل ہوتا ہے انسان کو روزے کے ذریعے سے. اسی طرح سے روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غریبوں کو اور جو نسہائے لوگ ہیں ان کو لے کر ہمدردی ان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگ بھی اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں جی رہے ہیں. کہ ایک غریب بچہ جس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتا ہے، کہیں سے کچھ پڑا ہوا مل گیا تو وہ کھا لیا. وہ حالت انسان کو کیسے معلوم ہوتی ہے؟ روزہ رکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد یہ بھی رکھا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، سب کچھ ہے، خوب اچھی سے اچھی چیز ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم بھوکے رہ کر یہ احساس کریں، یہ محسوس کریں کہ آخر غریب لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کیسی حالت میں جی رہے ہیں. اور پھر جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو تو ان کی مدد کرنے کی فکر ہو ہمارے اندر، ان غریبوں کی مدد کرنے کی، ان کی بھوک کو ختم کرنے کی فکر ہمارے اندر ہو کہ جس طرح سے ہم اس بھوک کو بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، یہ بھوکے پیاسے بچے بڑے، یہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے. ہمیں ہمارے اندر فکر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، ہمیں دولت اس لیے نہیں دی کہ ہم جمع کر کے رکھیں. یہ دولت ہمارے لیے عذاب بن جائے گا اگر ہم اس کو جمع کر کے رکھیں گے. اللہ نے امیروں کو دولت اس لیے دی تاکہ وہ غریبوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اپنی دولت دینے کے لیے، لوگوں میں سے کچھ کو چنتا ہے اپنی دولت دینے کے لیے تاکہ وہ غریبوں تک پہنچا دے، اور اس طرح سے اس امیر انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی اس کا ہوتا ہے کہ یہ انسان کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہے. تو روزہ کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ غریب لوگ اس دنیا کے اندر بھوکے پیاسے کیسے جی رہے ہیں. اور اگر یہ احساس کسی کے اندر آ جائے تو آپ یقین رکھیں کہ پورے سماج اور پوری سوسائٹی کی حالت بدل جائے گی. آج دنیا کے اندر جو یہ عدم مساوات ہے، یعنی کہ نا برابری، ایک انسان داد عیش دے رہا ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، دوسرا انسان اسی کے سامنے کسی پل کے نیچے بھوکا پیاسا مر رہا ہے. یہ جو نا برابری ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس امیر کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. اس امیر کو اس کے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے تو وہ انسان کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو بھوکا نہیں دیکھ سکے گا. کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کے سامنے کوئی انسان بھوکا رہے.
اور ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنے کی فکر کرے گا، اس لیے کہ انسان کے اوپر جب خود پڑتی ہے نا کوئی چیز تب اسے احساس ہوتا ہے، خود اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں دوسرے پر جو مصیبت آئی ہے وہ کیسی ہے، ورنہ اگر خود پر نہ آئے تو انسان تو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی ہر وقت مصیبت کی یہ کی پریشانی کی بولتے رہتے ہیں، ان کو کیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جب خود پر پڑتی ہے تب انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک فائدہ یہ بھی رکھا ہے کہ اس سے انسان کے اندر غریبوں کے پرتی احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بھوکے اور پیاسے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کیسے اس طرح کی حالت میں جی رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو اچھا کھانا ہے نہ اچھا کپڑا ہے، پھر بھی یہ لوگ جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ان کی مدد کرنے کا پھر شوق پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن جو لوگ روزے نہ رکھے وہ ان تینوں چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، نہ تو ان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، نہ تو صبر کی طاقت ان کے اندر رہتی ہے، اور نہ ہی پھر اس کے دل کے اندر کوئی نرمی آتی ہے، نہ تو اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اہم فائدے ہیں تین جو روزے کے فائدے ہیں، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھے کہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی کئی مرحلہ وار میں اللہ نے فرض کیا ہے۔ پہلے جو روزہ فرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال تک رہے، مکے کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوا فرضیت کا، وہاں مکے کے اندر صرف آخرت کی باتیں بتائی جاتی تھی، اللہ سے ڈرنے کی باتیں بتائی جاتی تھی، توحید کی باتیں بتائی جاتی تھی، شرک سے بچنے کی باتیں بتائی جاتی تھی۔ یہ جتنے احکام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب مدینے کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو روزہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر فرض کیا، اور روزہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے 30 دن کا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے کے، مکے کے اندر ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہر مہینے میں 3 روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو 3 روزے ہم رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں 30 روزے کا ثواب ملا۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے پابندی کے ساتھ میں، اسے ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ہر مہینے 3 کے بدلے 30 کا ثواب مل رہا ہے، اور اس طرح سے وہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ انسان کتنا خوش قسمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی ہے یہ جو عشرہ کا مہینہ روزہ ہوتا ہے، یا محرم کا روزہ 10 محرم کا، اس میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں سے پوچھا اور یہودیوں سے بھی پوچھا کہ آخر تم لوگ اس دن میں کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، یعنی فرعون اس دن غرقاب ہوا تھا، ڈوبا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو ہم زیادہ ان کے حقدار ہیں اور ہم زیادہ ان کی عزت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی اس دن پہ روزہ رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور یہی روزہ صحابہ کرام پر یا تمام مسلمانوں پر فرض ہو گیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، 9 اور 10 کا، 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا، یعنی ایک روزہ نہیں رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں، ایک نہیں بلکہ 2 روزہ رکھوں گا۔ تو ان 2 روزوں کا بھی جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والوں تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ سارے روزے نفل کی حیثیت سے ہو گئے، ان کا ثواب بہت رکھا گیا لیکن یہ سارے روزے نفل کی حیثیت سے ہو گئے، اور رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا اس وقت۔ اور صحابہ کرام پر جب شروع میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تو وہ بھی کس حالت میں، وہ ایسی حالت میں تھا کہ ان کو عشاء کے بعد سے لے کے پھر اگلے دن کے مغرب تک ان کو روزہ رکھنا پڑتا تھا، عشاء کے بعد سے اگلے دن کے مغرب تک۔ تو ایک صحابی ہیں سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ کسی دن مزدوری کرنے جایا کرتے تھے، تو وہ آئے
اور انہوں نے اپنے گھر میں آ کر پوچھا کہ آج افطاری کرنے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، لیکن میں باہر جاتی ہوں اور کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو جب وہ ان کی بیوی باہر گئی تو وہ سو گئے، اور اس کی وجہ سے عشاء کے بعد کا وقت شروع ہو گیا، تو اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر وہ افطاری بھی نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اگلے دن تک پھر ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو 2-3 بار جب ایسا معاملہ ہوا تو ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہت کمزور ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بہت کمزور ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، اور ایک واقعہ ہے، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھولے سے عشاء کے بعد میں کیا کر لیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ میں ملاپ کر لیا تھا، حالانکہ روزے کی حالت میں یہ منع ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 واقعے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں حکم نازل کیا کہ صبح سے لے کر صبح کی جب دھاری نکل آئے، یعنی جب طلوع صادق ہو جائے اور جب فجر کا وقت ہو جائے، اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک تم روزہ رکھو، اور پھر باقی وقت میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد مانگ سکتے ہو یا اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صبح سے لے کر مغرب تک کے روزے کو فرض قرار دے دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت پر بڑی آسانی فرمائی۔ تو یہ پورے روزے کی تاریخ ہے، اس طرح سے روزہ فرض ہوا۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے ثواب بیان فرمائے، بہت زیادہ ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1956، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے فکس ہے، اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے رمضان کے، فإنہ لی وأنا أجزی بھی، اس لیے کہ روزہ جو ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ روزہ میرے لیے کیا مطلب ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ دکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ دکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کرتا ہے تو وہ دکھتا ہے کہ حج کر رہا ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دکھتا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان بھوکے پیاسے کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکے پیاسے رہتا ہے۔ وہ کچھ کھاتا نہیں، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی بیوی سے دور رہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہی تو یہ بندہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، میرے لیے تو یہ بندہ ان کو چھوڑ رہا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم دشمنوں کے حملے کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں، کوئی بری چیز روکنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، یہ ڈھال کا کام کرتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو روزہ سامنے آ جاتا ہے اور اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ تو وہ کوئی گندی بات نکالے زبان سے، نہ ہی وہ شور اور ہنگامہ کرے۔ روزے دار آدمی کو چیخنا چلانا منع ہے، اور گندی باتیں تو ہر حالت میں منع ہے انسان کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پہ منع ہے، اور اس طرح سے انسان کا روزہ پھر کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ صرف بھوکے رہتے ہیں، انہیں کوئی نیکی نہیں ملتی۔ کتنے ہی قیام کرنے والے راتوں میں ایسے ہیں جو صرف رات میں جاگتے ہیں، ان کو جاگنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی ان کو نیکی نہیں ملتی۔ تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ حاصل کریں، صرف بھوکے رہنے سے کیا فائدہ کہ ایک تو دنیا کی بھی نعمت سے محروم ہو گئے، کھانا بھی نہیں ملا، اور اللہ کے یہاں ثواب سے بھی محروم ہو گئے۔ تو جب روزہ رکھے تو پھر اس حالت میں گندی گالی زبان سے نہ نکالے، شور اور ہنگامہ نہ کرے،
جب اپنی زبان سے بات نکالے تو خیر کی بات نکالے، اچھی بات نکالے، قرآن اور حدیث کی بات نکالے. اور فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اگر ایسا ہو کہ کوئی آدمی اس کے سامنے آ کے اس کو گالی دے یا پھر اس سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، تو پھر اس کو کیا کہہ دے؟ اس کو خاموش کر دے، اس کو بول دے کہ میں روزہ ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں نہ تو تمہاری کسی بات کا جواب دوں گا، نہ ہی میں تم سے لڑائی جھگڑا کروں گا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں جا رہا ہوں. صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بھی حالت آ جاتی ہے، ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کوئی انسان تم کو گالی دیتا ہے، کوئی انسان تم سے لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ انسان بدکار ہے، وہ انسان تو اپنے عمل کو خراب کر رہا ہے، لیکن تم اپنے روزے کو خراب مت کرو. اس کا جواب دے کر یا پھر بدلے میں اس سے لڑائی کر کے واپس اس کو گالی دے کر تم اپنے روزے کو خراب مت کرو، بلکہ چپ چاپ برداشت کر لو. وہ انسان جو بھی کہہ رہا ہے اس کو صرف کہہ دو کہ دیکھو بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تم سے اس سب پہ بات نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں. صاف طور سے یہ انسان جواب دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے عمل کی فکر خود کریں. اپنے عمل کی فکر اگر ہم خود نہیں کریں گے تو سامنے والا نہیں کرے گا. دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دنیا کو کوئی مطلب نہیں. آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے عذاب سے، آپ کو اپنے عمل کو بچانا ہے، آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے. اس کی فکر خود آپ کو ہونی چاہیے، دنیا والے اس کی فکر نہیں کریں گے. والذی نفس محمد بیدی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کے منہ کی بو، جو بھوکے رہتے ہوئے یا پیٹ کے اندر سے جو بو آتی ہے روزے کی حالت میں، وہ اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مشک کی خوشبو کتنی اچھی اور کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے، اور یہ خوشبو ایسی خوشبو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پسند تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی یہ بو جو ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، کہ دیکھو روزہ رکھنے والوں کو دو خوشی ملتی ہے، روزہ رکھنے والوں کو دو خوشی ملتی ہے. یفرحوا اذا افطر فرحا، ایک تو خوشی کب؟ جب وہ روزہ توڑنے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تب اس کو خوشی ملتی ہے. ایک انسان نے واقعی میں سچے دل کے ساتھ میں روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ کی عبادت کر کے ایک انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کو بے حد خوشی ملتی ہے افطاری کے سمے. ہاں، انسان نے اگر روزہ رکھا، بس بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، نہ تو روزے کی حالت میں نماز پڑھی اور روزے کی حالت میں گالم گلوچ سے بھی نہیں بچے، بری باتوں سے بھی نہیں بچے، گانا سننے سے بھی نہیں بچے، تو اس انسان کو کوئی خوشی نہیں ملتی، اس لیے کہ اس نے تو صرف وہ بھوکے پیاسے وہ رہا ہے، اسے کوئی ثواب تو ملا نہیں. لیکن جب انسان واقعی میں نیکی کر کے روزہ رکھتا ہے تو اسے افطاری کے سمے بہت ہی خوشی ملتی ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو پھر وہ اپنے روزے کے ذریعے سے بہت ہی خوش ہوگا. اور اس انسان سے زیادہ خوش قسمت کون ہے جو قیامت کے دن خوش ہو، جس دن سب کی حالت عجیب ہوگی، سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. لیکن روزے دار اس دن کیا ہوگا؟ جب اپنے رب سے ملے گا تو پھر وہ خوش و خرم ہوگا، اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. اور جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا وہ بندھے ہوئے رہتے ہیں. رمضان کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھولتا ہے. تو یہ کتنی رحمت کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بھی دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطانوں کو بھی بند کر دیا. اب کون سی پریشانی ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہی ہے؟
کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے پر اکسا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور گندے ہو جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اور برے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا وعدہ ہمارے لیے، ہم اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ اللہ کو مان رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نام پر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، تو پھر آپ زیادہ بڑے ظالم ہیں، زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کو دیکھو کیا ثواب ملتا ہے اور اس کا کیا بدلہ ہے روزے دار کا، جو سچا روزے دار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1896، ان فی الجنت بابا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، نہیں جائے گا۔ یقال این الصائمون، اس دن آواز لگائی جائے گی کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ فیقومون، تو روزہ رکھنے والے کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اور روزے دار کے علاوہ کوئی بھی ان میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ وہ خاص دروازہ، وہ VIP گیٹ صرف کس کے لیے ہے؟ روزے دار کے لیے۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی نمبر لگائیں، لیکن جس طرح سے دنیا کے اندر VIP لوگوں کو VIP گیٹ سے داخل کیا جاتا ہے، باقی لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس دن جو روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اور فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ لوگ سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اندر چلے جائیں گے اس دروازے سے، پھر دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہ پھر اس کے بعد کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ تو ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے صرف روزے داروں کے لیے، لیکن یہ روزے دار وہ نہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے رکھ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، روزہ رکھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ ایسے انسان کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ثواب نہیں رکھتا، بلکہ الٹا اس پر عذاب ہوتا ہے، الٹا اس پر گناہ چڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، کہ بہت سارے ایسے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں جن کو روزے کے ذریعے سے سوائے بھوک کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ ایسے نہ بنیں۔ اب اس کے ساتھ میں کچھ اہم باتیں بہت مختصر طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے جو روزے فرض کیے ہیں یہ دو لوگوں پر رخصت دی ہے، ایک وہ آدمی جو بیمار ہے اور ایک وہ آدمی جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دیا ہے۔ انسان کے اوپر جو ہے اگر طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ایسی بیماری ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو یہ انسان کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ جو آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ جیسے بوڑھے ہیں، بوڑھے مرد یا عورت، یا پھر ایسا بیمار ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو یہ آدمی ہر روزے کے بدلے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس کے اوپر واجب ضروری ہے، اس کے اوپر اپنے ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے گا؟ یہ انسان کھانا کھلائے گا ایک مسکین کو، ایک غریب کو، واقعی میں ایسا فقیر ہو جس کے پاس میں کھانے کی طاقت نہیں ہے، تو اب نارمل جو ہے کھانے کی طاقت، جو کھانے کا جو پیسہ ہو سکتا ہے یا کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ پورا کھانا اس کو دیں، یہی زیادہ بہتر ہے، یا پھر کھانے کا جو پیسہ ہو سکتا ہے وہ بھی دے دیں، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو پورے 30 دنوں کے روزے کے بدلے میں 30 دن تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایسا بیمار جو کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے 1 سال کے بعد میں، 2 سال کے بعد میں، تو یہ انسان اپنے پچھلے روزوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ روزوں کی قضا روزہ ہی ہے، آپ کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی، چاہے آپ جب بھی صحیح ہو جائیں،
2 سال کے بعد صحیح ہو، 3 سال کے بعد صحیح ہو، آپ کی بیماری اگر ختم ہونے والی ہے تو بیماری ختم ہونے کے بعد آپ کے اوپر روزہ قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے رخصت کرنا، چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کی قضا بعد میں ہوگی، بعد میں اس کو روزہ رکھنا ہے اس جتنے دنوں کو وہ سفر میں حالت میں چھوڑا ہے۔ لیکن اگر انسان طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رخصت ہے، رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ 2 باتیں اور سمجھ لیجئے کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر قے کرے تو اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 720 حدیث نمبر، من زرعہ القیء، جس انسان پر قے آ جائے، جان بوجھ کے نہیں بلکہ آ جائے قے، وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، کوئی بھی معاملہ پیش آیا، جب پیٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی اور قے آ گیا، فلیس علیہ قضاء، تو ایسے آدمی پر پھر کیا نہیں ہے، قضا نہیں ہے۔ ومن استقى عمدا فلیقضی، اور جو آدمی جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے، قے کر رہا ہے، تو یہ آدمی قضا کرے گا روزے کی۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کی قے آ گئی، جان بوجھ کر نہیں کیا اس نے لیکن بس آ گئی قے، تو یہ انسان روزہ رکھے گا اس دن کی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، چاہے ہاتھ میں انگلی جو ہے اپنے منہ میں ڈال لے، یا پھر کسی بدبو والی چیز کو بار بار سونگھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے قے آ رہی ہے، اس کو وہاں سے ہٹ نہیں رہا ہے، تو ایسا انسان اب روزے کو توڑ دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دن بھر اب وہ بھوک کی حالت میں رہے گا، دن بھر کھائے گا نہیں، دن بھر روزے کی حالت میں رہے گا، پر اس روزے کی قضا وہ انسان بعد میں کرے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کوئی انسان اپنی بیوی سے سمبندھ بنا لیتا ہے تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بہت سخت اس کے اوپر اس کا گناہ ہے کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبندھ بنائے۔ آپ افطاری کے بعد میں یا پھر رات میں یہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ اور اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ صرف اسی میں ہے، اپنی بیوی سے سمبندھ بنانے میں ہی صرف کفارہ ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ نہیں، اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت بھی اس میں خواہش میں شامل ہے تو پھر اسی طرح سے مرد اور عورت کے ساتھ میں برابر معاملہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبندھ بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کفارہ دو۔ پوچھا کفارہ کیا؟ تو کہا کہ کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرو۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ تو کہا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اگر کسی کے پاس غلام نہیں، آج کے زمانے میں غلام کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے اوپر دوسری چیز آتی ہے، اگر آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبندھ بنا لیتے ہیں تو آپ کو 2 مہینے، ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو پھر سے شروع کرنا ہوگا، مسلسل روزہ رکھنا ہوگا، تب جا کر ادا ہوگا۔ اور نہیں تو روزہ رکھنے کی 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو 60 مسکین کو، 60 غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کا روزہ بھی محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کو ایمان اور ثواب کے ساتھ میں، ثواب کی امید میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔